بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کے اس لیے آپا شمیم کو ڈرامہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور ٹی وی پہ پوسٹ لگ چکی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے اس کو اور ضرور سنیے میرا ریویو۔ اب ہوتا ہے آپا شمیم کا ڈرامے کا ریویو، اور یہ پیشکش ARY ڈیجیٹل کی ہے، اور تاریخ بتا دیں، ایپیسوڈ بتا دیتا ہوں، قسط نمبر 74 ہے، 74۔ اور اب ریویو ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عبدالباری کسب کو لے کر اس کی ماں کی طرف آتا ہے اسکوٹر پر، مگر کہتا ہے آفس میں دیر ہو جائے گی۔ پھر کہتا ہے کہ کب لینے آؤں؟ تو کہتی ہے میں فون کر دوں گی، تم اندر نہیں آؤ گے؟ بولے مجھے دیر ہو رہی، مجھے ٹیلی فون کرنا، میں آ جاؤں گا، میٹنگ بھی ہے۔ اس کے بعد آپا شمیم کسب کے گھر آتی ہے اور اس کے ماں باپ کو ان کی چھوٹی سی بیٹی کے بارے میں کہتی ہے، طلاق سے بہتر ہے رضا کے گھر چلی جائے، کیونکہ طلاق کے بعد لڑکی کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ جگہ جگ رسائی ہوتی ہے، اور ایسے ہی الٹے سیدھے رشتے آتے ہیں، اور مزید مسئلے مسائل میں آدمی آ جاتا ہے۔ بات تو پتہ کی کہہ رہی ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ بہرحال راستہ بھی الٹے سیدھا آئیں گے۔ اس کے بعد رشتے مطلب ایسے الٹے سیدھے آتے ہیں۔ اس کے بعد رضا راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور اپنی ماں سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے میرا۔ اسی دوران جو ہے آج کل کے لوٹے جو سیل فون لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کی جو اسکوٹر پہ آتے ہی فوراً اس کو کہتے ہیں سیل فون دے دو، وہ سیل فون چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی گھسیٹتا ہے۔ وہ کہتے تھے کو چھوڑ دو، تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، ویسے ہی کنگلا تھا، تو اب یہ وہاں میں چلے دو۔ بہرحال وہ دھچا کشی میں اس کے پیر پہ گولی لگ جاتی ہے، شکر ہے وہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی دوران جو اس کی ماں سن لیتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، رضا کو چھین رہا تھا کوئی سیل فون، تو اس کے ہسبینڈ کو شوہر کو بتاتی کہ اس طرح میری بات ہو رہی تھی، اس کو کوئی وہ آئے تھے سیل فون چھیننے اسکوٹر پہ، اس سے سیل فون بھی لے لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بیٹے کا۔ تو وہ فوراً اس کا باپ آتا ہے اور گھبرا تو پھر گاڑی نکالتا ہے، دونوں میاں بیوی جاتے ہیں، تلاش کرتے رہے۔ جس جگہ پہ وہ ٹیلی فون کر رہا تھا اس کا پتہ تھا کہ یہ یہاں سے کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا اسپتال پہنچ گئے، لوگ لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں گئے تو پتہ لگا ٹانگ میں گولی لگی ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں دونوں۔ اور اس کی پہلی والی بھی اس کی ایک بیوی، وہ جو بیوی ہے وہ بھی ہوتی ہے ادھر، وہ آج کل کام کر رہی ہے، اور یہ آج کل بیکار ہے، تو وہ اس پہ طنز کرتی ہے ادھر۔ جب تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے تو کہتی ہے کام تم میں کر ہی رہی ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن تم بستر توڑتے رہتے ہو، اور توڑتے اب تو بہانہ مل گیا، توڑو۔ وہ چڑھ جاتا ہے، بولا تباہ ہو جاؤ۔ بہرحال چلو زیادہ بات نہیں، میاں بیوی کا سلسلے میں ذرا احتیاط۔ اچھا، رضا جو اس کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد گھر آ جاتا ہے، اور باپ کہتا ہے ہم نے بھی اپنی اولاد کو نہیں سمجھایا تو اولاد تو ایسی ہو، قصور تو ہمارا بھی ہے، مگر خطرے سے باہر ہے، اتنا اچھا ہے۔ مگر ایک خوشی اور ہے، آپ سنیے، عبدالباری کو آفس سے اس کی کارکردگی کے بعد اس کو گاڑی کی چابی ملی ہے، یہ سیدھا جاتا ہے کسب کے پاس، اس کے ماں باپ بھی خوش، وہ بھی خوش،
وہ بتاتا ہے، کہتا ہے اب مجھے اس کو لے کے ذرا ٹریٹ دینی ہے، آپ اجازت دیں تو گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں۔ اس کے بعد دیکھیے، اب جب گاڑی شمیم بھی دیکھے گی تو پھر آپ کو اس قسط میں معلوم ہوگا 75 میں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور بس آج کا یہی تھا، اور یہ قسط ختم ہوئی۔ اب آپ کو 75 قسط میں بتایا جائے گا یہ کسب وہاں رہتی ہے۔ اچھا، وہ لڑکی کا پتہ لگے گا کہ اس کو گولی لگی ہے یا وہ، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ جائے نہ جائے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو پوچھے، بچی کو پوچھا، بچی تو منع کرتی، پھر کہتی، اور اس کی جو شمیم نے جو باتیں کی اس کے ماں باپ کو بھی سمجھ میں آیا کہ طلاق تو لے لیں گے، گھر میں تو بٹھا دیں گے۔ تو اس طرح کے سلسلے جو ہوتے ہیں آج کل، بہرحال وہ کسب بھی اس کو کہتی ہے جو آپ نے کام دیا تھا، کام کر رہی تھی بہت اچھا تھا، پروفٹ والا، اور دھیان بھی لگا رہتا ہے، تو نے ختم کر دیا، اب شروع کر دو۔ آپ دوسری کیس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب مجھے اجازت ہے۔ کیلیفورنیا، کنکر، USA، بائے۔